بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تاریخ اسلام میں دولت عثمانیہ کو ہسٹری کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کی آج 72 نمبر قسط ہے۔ ہم پچھلی قسط میں بیان کر رہے تھے کہ فرانس اور روس لاطینی اور یونانی کلیسا کے عیسائیوں کی نمائندگی کر رہے تھے اور ہر ایک اپنے کو بیت المقدس اور دوسرے مقامات کے تحفظ کا مستحق قرار دیتا تھا۔ یہاں تک تو معاملہ زیادہ اہم نہ تھا، لیکن ان مقامات کے تحفظ کے علاوہ فریقین نے اب ان تمام عیسائیوں کے تحفظ کا دعویٰ بھی پیش کیا جن کا تعلق لاطینی اور یونانی کلیسیوں سے تھا۔ اس دعوت کے قبول کرنے کے معنی یہ تھے کہ سلطان کو یورپ میں اپنی نصف سے زیادہ عرایا کی فرما روائی کے حق سے دستبردار ہو جانا پڑتا۔ چنانچہ باب عالی نے فرانس اور روس کے اس حق کو تسلیم کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ فرانس سے بالآخر یہ تسلیم کیا کہ اسے صرف انہی رومن کیتھولک فرانسیسیوں کے تحفظ کا حق حاصل ہے جو سلطنت عثمانیہ میں مقیم ہے، لیکن روس اپنے دعویٰ پر قائم رہا اور شہزادہ مینشیکوف نے سلطنت قسطنطنیہ پہنچ کر ان سب عیسائی رعایا کی حفاظت کا مطالبہ پیش کر دیا جو کلیسائے یونان کے پیرو اور سلطنت عثمانیہ میں آباد تھا۔ یہ مطالبہ اس سے قبل بھی روس کی طرف سے دوبارہ 2 بار پیش کیا جا چکا تھا، لیکن باب عالی نے انتہائی مصیبتوں کے باوجود اسے کبھی منظور نہیں کیا، لیکن باروس نے اسے صلح نامہ کینارجی کی گفت و شنید کے درمیان پیش کیا تھا، جس سے زیادہ سخت شرائط پر دولت عثمانیہ نے اس سے قبل کوئی صلح نہیں کی تھی۔ پھر دوسری بار یہی مطالبہ 1805 میں سلطان سلیم کے سامنے پیش کیا گیا اور سلطان کے انکار پر چند ہی دنوں بعد روسی جنرل میکلسن نے مولڈویا اور ولیشیا قبضہ کر لیا تھا۔ یہ دونوں مواقع دولت علیہ کے نہایت ہی نازک تھے، مگر اس نے روس کو صاف جواب دے دیا تھا۔ اس مسئلہ کے متعلق باب عالی اور روس کے درمیان جو معاہدات ہو چکے تھے، ان کا خلاصہ صرف یہ تھا: نمبر 1، زہر، پادری اور مسافر مسور ادا کیے بغیر بیت المقدس اور دوسرے مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، سفارت کے علاوہ موجودہ گرجا کے علاوہ قسطنطنیہ کے ایک خاص حصہ میں چند جدید گرجے تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ اسی قسم کی اجازت اس صلح نامہ میں بھی دی گئی تھی جو 1740 میں فرانس سے ہوا تھا۔ نمبر 3 پہ شہنشاہ روس نہیں بلکہ باب عالی بدستور سابق سلطنت عثمانیہ میں مذہب عیسوی کا محافظ رہے گا۔ شہنشاہ روس کو صرف اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ کلیسائے یونان اور اس کے عہدیداران کی نسبت باب عالی میں معروضات پیش کرے، اور ان معروضات پر توجہ کرنا باب عالی کے لیے صرف دوستی کی بنا پر ضروری ہوگا۔ لیکن روس نے جو مطالبات پیش کیے وہ مذکورہ بالا معاہدوں سے بہت زیادہ تھے۔ سلطان عبد المجید نے انہیں منظور کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ اس پر روسی سفیر شہزادہ مینشیکوف فوراً قسطنطنیہ سے روانہ ہو گیا اور باب عالی اور روس کے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے گئے۔ 3 جولائی 1853 کو روسی فوجیں دریائے پرتھ کو عبور کر کے مولڈویا اور ولیشیا پر قابض ہو گئی۔ 1 اکتوبر کو باب عالی نے بھی اعلان جنگ کر دیا۔ ترکی فوج نے عمر پاشا کی قیادت میں دریائے ڈانوب کو عبور کیا اور 4 نومبر کو اولٹے نرزا اور 5 کو سائٹیٹ کے مارکہ میں روسیوں کو شکست دی۔ ان مارکوں سے تمام یورپ کو ان اصلاحات کی کامیابی کا اندازہ ہو گیا جو دولت علیہ کے فوجی نظام میں جاری کی گئی تھی۔ اسی درمیان میں 22 اکتوبر کو انگلستان اور فرانس کے جنگی بیڑے باب عالی کے حمایت میں دردنیال میں داخل ہوئے۔ صلح کی گفتگو بھی جاری تھی، لیکن جب 30 نومبر کو روسی بیڑے نے سباسٹوپول سے نکل کر
دفتر ترکی بیڑے پر حملہ کر کے اسے غرق کر دیا، جو ایشیا کوچے کے ساحل پر سینوپ کی بندرگاہ میں لنگر انداز تھا۔ تو انگلستان اور فرانس کو یقین ہو گیا کہ جنگ کے بغیر چارہ نہیں، چنانچہ اتحادی بیڑے فوراً بحرہ اسود پہنچ گئے اور 28 مارچ 1854 کو انگلستان اور فرانس نے روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ان حکومتوں نے اپنی فوجیں قسطنطنیہ بھیجی، جہاں سے وہ وارنا کو روانہ کر دی گئی تاکہ مولڈویا اور ولیشیا سے روسی فوجوں کو نکالنے میں ترکوں کی مدد کریں۔ 1854 کے اوائل میں ایک روسی فوج نے دریائے ڈنوب کو عبور کر کے سنسٹریا کا محاصرہ کر لیا، جو کوہ بلقان قسطنطنیہ کے درمیان ایک نہایت اہم قلعہ تھا۔ لیکن ترکوں نے موسیٰ پاشا کی سرکردگی میں بڑی شجاعت اور جاں بازی کے ساتھ مدافعت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روسیوں کو بہت کچھ جان و مال کا نقصان اٹھانے کے بعد آخرکار 25 جون کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ اس شکست کے بعد روسی فوج جنوب کو دوبارہ عبور کر کے واپس چلی گئی۔ ترکوں نے تعاقب کیا، محاذ جنگ اب مولڈویا اور ولیشیا میں قائم ہونے والا تھا کہ حکومت آسٹریلیا درمیان میں آ گئی، اور یہ دیکھ کر ان ریاستوں میں روسیوں کا قیام آسٹریلیا کے لیے خطرہ سے خالی نہ تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں روس کو مطمع کیا کہ اگر مولڈویا اور ولیشیا سے فوجی ہٹا نہ لی جائیں گی تو آسٹریلیا کو مجبوراً اتحادیوں کا ساتھ دینا پڑے گا۔ زار دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے بادل نخواستہ اپنی فوجیں ہٹا لی اور وہ دریائے پرت کو عبور کر کے پھر سرحد روس میں واپس چلی آئیں۔ محاربین کی مفاہمت سے آسٹریلوی فوجوں کو چند دنوں ان ریاستوں پر قابض رہنے کی اجازت دی گئی۔ روس کی بڑی طاقت کی طرف سے دولت عثمانیہ کو اب کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن اس کی بحری قوت پر بھی ابھی تک کوئی زد نہیں پڑی تھی۔ سباسٹوپول کا زبردست بحری خانہ دولت علیہ کے لیے ایک مستقل خطرہ تھا۔ اس خطرہ کو دور کرنے کے لیے کرائمیا پر حملہ کرنا ضروری تھا۔ سباسٹوپول کرائمیا کا نہایت مستحکم بندرگاہ تھا، اسے برباد کر دینے سے روس کے بحری طاقت پر ایک کاری ضرب پڑ سکتی تھی۔ اس لیے اتحادیوں نے اب سباسٹوپول کو اپنا مقصود بنایا۔ ان کی فوجیں پورپوٹریا کے قریب ساحل پر اتر کر 14 ستمبر سن 1854 کو اس شہر پر قابض ہو گئی۔ پھر 20 ستمبر سن 1854 کو جنگ علامہ میں روسی فوج کو شکست دی، جس کے بعد سباسٹوپول کا راستہ کھل گیا۔ سباسٹوپول کا محاصرہ 1 سال تک قائم رہا اور 8 ستمبر 1855 کو اتحادیوں کی فتح پر ختم ہوا۔ اس طویل مدت میں فریقین نے شجاعت اور جاں بازی کے خوب جوہر دکھائے۔ ایشیا میں روسی فوجوں کو بے تربیہ متعدد فتوحات حاصل ہوئیں، لیکن کارس پہنچ کر انہیں رک جانا پڑا اور محاصرہ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ترکوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مدافعت کی اور 29 ستمبر کو جنرل مورلوف کے فوج کو زبردست شکست دی، لیکن محاصرہ قائم رہا۔ چونکہ باہر سے مدد نہ پہنچ سکی اور سامان رسد بالکل ختم ہو چکا تھا، اس لیے مجبور ہو کر محاصرین کو ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ سباسٹوپول کے محاصرہ ابھی جاری ہی تھا کہ 2 مارچ 1855 کو زار نیکولس کا انتقال ہو گیا اور اس کا لڑکا الگزنڈر ثانی تخت نشین ہوا۔ الگزنڈر نے بھی اگرچہ یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پیٹر اعظم، کیتھرین اور نیکولس کے نقش قدم پر چلے گا، تاہم سباسٹوپول کی تسخیر اور اتحادیوں کے بڑھتے ہوئے حوصلوں سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ جنگ کو جاری رکھنا روس کے لیے کسی قدر مناسب نہیں۔ چنانچہ جب آسٹریا کی وساطت سے صلح کی گفتگو پھر شروع ہوئی اور شرائط صلح پر غور کرنے کے لیے ویانا میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی، تو روس کو بہت کچھ لعت و لال کے بعد راضی ہونا ہی پڑا۔ صلح نامہ کی ترتیب کے لیے پیرس کا مقام منتخب ہوا۔
25 फरवरी सन 1856 को दौलत उस्मानिया फ्रांस, इंग्लिस्तान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और सार्डिनिया के नुमाइंदे वहां मुज्तमा हुए। सार्डिनिया जंग के आखिरी दौर में इत्तेहादियों को शरीक हो गया था। ऑस्ट्रेलिया सालस बलखैर के हैसियत से इस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई में शुरू ही से पेश था। आखिर में पर्शिया को भी शरीक कर लिया गया। एक माह के बहस मुबासा के बाद 33 रजब 1272 हिजरी बामुताबिक 30 मार्च 1856 को सुलहनामा पेरिस मुरतब हुआ और 7 हुकूमतों के नुमाइंदों ने इस पर दस्तखत किए। इस सुलहनामे की खास दफात हम यहाँ पे बयान किए देते हैं। नंबर 1, हुकूमतों ने दौलत उस्मानिया को बाज़ाब्ता तौर पर मजलिस दौले यूरोप का रुकन बना लिया और इसकी आज़ादी और इसकी मकबूजात की सालमियत के लिए मुतहदा तौर पर जमानत की। नंबर 2 पे सुल्तान ने बिला इम्तियाज नस्ल और मजहब तमाम रियाया की इस्लाह हाल का वादा किया और यूरोपियन हुकूमतों ने सराहत के साथ ऐलान किया कि सुल्तानत उस्मानिया के अंदरूनी मामलात में दखल देने का मजबूरी या इनफरादी तौर पर इन्हें कोई हक हासिल ना होगा। नंबर 3 पे आता है बहर असूद तमाम कौमों के तजारती जहाजों के लिए खोल दिया गया, लेकिन जंगी जहाजों का दाखिला ममनू करार पाया। रूस और दौलत अलिया को इसके सैलों पर असला खाना कायम करने की ममानत कर दी गई। नंबर 4 पे वो तमाम इलाके जो दौरान जंग में फरीकैन ने फतह कर लिए थे वापस कर दिए गए, चुनाचे कार्स और दौलत अलिया के हवाले कर दिया गया और क्रीमिया रूस के। नंबर 5 पे एक बैन अल-अक़वामी कमीशन की निगरानी में दरियाए डनूब भी तमाम कौमों के जहाजों के लिए खोल दिया गया। अब आती नंबर 6, जनूबी बसरिया का इलाका जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था मोल्डोविया में शामिल कर दिया गया। मोल्डोविया और वाशिया की रियासतों पर बाबे माली की फरमारवाई बदस्तूर कायम रखी गई। रूस इन रियासतों के हमायत के हक से, जिसका बिला शर्कत गैर दावेदार था, दस्तबरदार हो गया और इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मज़कूरा बाला हुकूमतों ने मजमूई तौर पर अपने जिम्मा लिया। इन रियासतों के हुकूमत खुद मुख्तियारी के हकूक अता किए गए। इन्हें मजहब, कानून साजी, तजारत के पूरी आज़ादी और एक कौमी मसल्ला फौज रखने की इजाजत दे दी गई। नंबर 7 पे आता है सर्बिया को भी यही हकूक दिए गए, अलबत्ता कौमी फौज रखने की इजाजत से ना मिली। इसके अंदरूनी मामलात में बाबे आली की फौजी मुदाखलत यूरोप की इजाजत के बगैर ममनू करार दे दी गई। सुलहनामा पेरिस की तकमल्ला के बाद इस रोज 2 मुआहदे और मुरतब हुए। एक के रूह से 1841 की मुआहदा की तजदीद की गई और दरदनियाल और अपनाए पासपोर्ट में गैर हुकूमतों की जंगी जहाजों का दाखिला बंद कर दिया गया। दूसरा सिर्फ ज़ारा और सुल्तान के दरमियान हुआ, जिसकी बिना पर फरीक को 6 छोटे स्टीमर और 4 हल्की कश्तियां बहर असूद की साहिली जरूरियात के लिए रखने की इजाजत दी गई। 15 अप्रैल को एक अहदनामा और हुआ, जिसमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने मजबूरी तौर पर इनफरादी तौर पर दौलत उस्मानिया की आज़ादी और सालमियत को कायम रखने की जमानत ली और अहद किया कि सुलहनामा पेरिस के किसी जुज की खिलाफ वर्जी जंग का सबब करार दी जाएगी। सुलहनामा पेरिस ने बजाय रूस के सारी उम्मीदें पानी फेर दिया। 150 बरस से इसके पेश नजर 3 खास मकासद थे, जिनके असूल के लिए वो मुसलसल कोशिश करता आ रहा था। नंबर 1, बहर असूद में अपनी जंगी और तजारती बरतरी कायम करना। नंबर 2, बहर रूम में निकलने के लिए एक आजाद और महफूज रास्ता हासिल करना। नंबर 3, बाबे आली से इस अमर को तस्लीम करा लेना कि रूस को दौलत अलिया की असाई रियासत के सियासी और मजहबी हकूक की निगहदाश्त का हक हासिल है। वक्तन फवक्तन फरमा रवाइया रूस, खुसूसन ज़ारिनिया का थ्रैन खुद सुल्तानत उस्मानी की तकसीम और कस्तंतुनिया पर कब्जा करने का ख्वाब भी देखते आए थे। सुलहनामा पेरिस ने न सिर्फ इस ख्वाब को परेशान कर दिया,
بلکہ ان مذکورہ بالا منصوبوں کی راہ میں بھی سخت رکاوٹیں پیدا کر دی، جو پیٹر اعظم کے زمانے سے الیگزینڈر ثانی کے عہد تک حکومت روس کے اہم ترین مقاصد تھے۔ تاہم یہ رکاوٹیں زیادہ دنوں تک قائم نہ رہیں۔ سن 1870 میں روس نے صلح نامہ پیرس کے خلاف ورزی کا اعلان کرتے ہوئے بحر اسود میں جنگی جہازوں کے ذریعے اپنا تسلط پھر قائم کر دیا، اور 1878 میں بسربیہ کا وہ علاقہ جو 1856 میں اسے لے کر مولڈویا میں شامل کر دیا گیا تھا واپس لے لیا۔ اس وقت دولِ اعظم میں سے کسی نے بھی صلح نامہ پیرس کی پرواہ نہ کی، جس کے روح سے متفقہ طور پر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی سالمیت کی ضمانت کی تھی۔ صلح نامہ پیرس میں دولِ اعظم نے دو باتوں پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ ایک تو یہ کہ سلطنت عثمانیہ کی آزادی اور اس کے مقبوضات کی سالمیت کا تحفظ کیا جائے گا، اور دوسری یہ کہ اس کے اندرونی معاملات میں متعلقہ مداخلت نہ کی جائے گی۔ لیکن بعد کے واقعات نے ظاہر کر دیا کہ یہی دو چیزیں تھیں جن کے خلاف ورزی صلح نامہ کے بعد سب سے پہلے کی گئی۔ بعد نظر میں یورپین حکومتوں کا روس کے جارحانہ اقتدام کے خلاف متحد ہو جانا دولت عثمانیہ کی حمایت اور ہمدردی پر مبنی معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ روس کی بڑھتی ہوئی قوت خود ان کے مفاد کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی تھی، اور اس قابو میں رکھنا ضروری تھا۔ چنانچہ جنگ کا خاتمہ جب ان کے حسب دلخواہ ہو گیا تو وہ طلسم بھی ٹوٹنا شروع ہوا، جس کا چنانچہ صلح نامہ پیرس کی نظر فریب اور دفعات پر کھڑا کر گیا تھا۔ مولڈویا اور ولیشیا کی ریاستوں میں اتحاد استقلال کی تاریخ پیدا کی گئی، اور 1858 میں دولہ یورپ کے زیر حمایت الیگزینڈر کوز ان متحدہ ریاستوں کا پہلا امیر منتخب ہوا۔ باب علی نے نزاع کو ختم کر دینے کی غرض سے اس اتحاد اور انتخاب کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد کریٹ، سربیا، مونٹینیگرو، بوسنیا ہرزگوینیا اور بلغاریہ میں بغاوت کی سوچیں برپا ہو پائیں۔ ان سب علاقوں کو ان حکومتوں میں سے جنہوں نے صلح نامہ پیرس پر دستخط کیے تھے کسی نہ کسی کی حمایت حاصل تھی۔ چنانچہ دولت علیہ کے مقبوضات کے حفاظت کا جو عہد کیا گیا تھا وہ ان شورشوں کے ذریعے پورا کیا گیا۔ اس کے اندرونی معاملات بھی مداخلت نہ کرنے کا وعدہ یوں وفا ہوا کہ ان بغاوتوں کے فروغ کرنے کی غرض سے جب عثمانی فوجیں روانہ کی جانے لگیں تو یورپین حکومت نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جیسا کہ فرانس اور روس نے 1858 میں اپنے جہاز مونٹینیگرو کے ساحل پر بھیجے تاکہ عثمانی فوجوں کو اس علاقے میں داخل ہونے سے روکیں۔ دولہ عظمیٰ نے متفقہ طور پر سلطنت عثمانیہ کے استقلال اور تحفظ کی ضمانت کی تھی، لیکن استقلال اور تحفظ ہی کا عذر پیش کر کے انہوں نے اس کے تقریباً تمام یورپین مقبوضات اس سے علیحدہ کر لیے تھے۔ انہوں نے دولت عثمانیہ کو مجلس دولہ یورپ کا رکن بنا لیا تھا، لیکن رکنیت کے اس اعزاز سے دولت علیہ کو صرف یہ حاصل ہوا کہ اس کے اندرونی معاملات میں یورپین حکومتوں کی مداخلت روز بروز زیادہ ہوتی گئی، اور اس کے لیے مصیبتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صلح نامہ پیرس کے بعد سلطان عبد المجید کی وفات تک کسی غیر حکومت سے جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن صف یورپ کی مداخلت کے باعث سلطنت کے مختلف حصوں میں شورشیں برپا رہتی تھیں۔ چنانچہ 1858 میں کریٹ کے یونانیوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ یہ فتنہ وقتی طور پر رفع کر دیا گیا، لیکن 1866 میں سلطان عبد العزیز کے دور حکومت میں زیادہ قوت کے ساتھ پھر ابھرا، اور اب کی بار حکومت خود اختیاری کے مزید حقوق دے کر باغیوں کو راضی کرنا پڑا۔ جولائی 1858 میں جدہ کے عیسائیوں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہوا۔ چند مسلمانوں نے فرانسیسی قزل اور اس کے اسٹاف پر حملہ کر دیا، جس میں قزل اور اس کا سیکریٹری مجروح ہوا اور قزل کی بیوی ماری گئی۔ فوراً ہی انگریزی اور فرانسیسی بیڑے قسطنطنیہ پہنچے۔ باب علی نے اطمینان دلایا کہ مجرموں کو کافی سزا دی جائے گی، لیکن چونکہ سزا میں کچھ تاخیر ہوئی اس لیے انگریزی بیڑے نے جدہ پہنچ کر
نامک پاشا والی مکہ سے جو جدہ آ گئے تھے اور انہوں نے مجرموں کو گرفتار کر لیا تھا، مطالبہ کیا کہ مجرموں کو فوراً پھانسی دے دی جائے ورنہ 24 گھنٹوں کے بعد گولہ باری شروع کر دی جائے گی۔ نامک پاشا کو باب علی کے حکم کا انتظار تھا، اس لیے انہوں نے فوراً پھانسی دینے میں تعمل کیا۔ اس پر انگریزی بیڑے نے گولہ باری شروع کر دی۔ اسی سلسلہ میں اسماعیل پاشا اسماعیلی بیڑے کے ساتھ جدہ پہنچ گئے۔ انہوں نے گولہ باری بند کرا کر مجرموں کی پھانسی کا حکم سنایا۔ اگر اسماعیل پاشا کا بیڑا وقت پر نہ پہنچ گیا ہوتا تو جدہ تباہ ہو جاتا اور برطانیہ سے باقاعدہ جنگ چھڑ جاتی۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہیں پہ رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔